اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آف امپیریٹیو سینٹینسز کے حوالے سے پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور آج کی یہ ویڈیو تیسری ویڈیو ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امپیریٹیو سینٹینس یا حکمیہ جملہ کسے کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ہے a sentence which expresses a command, an advice, a request or a suggestion is called an imperative sentence. یعنی وہ جملہ جس سے حکم، نصیحت، درخواست یا کوئی تجویز ظاہر ہو، ایسا جملہ حکمیہ جملہ کہلاتا ہے. مثلا یہ 4 ٹائپس ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹائپ 1 اوپن دا ڈور، یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمانڈ ہے، حکم ہے. ٹائپ 2 آلویز ہیلپ دا پور، یہ کیا ہے؟ یہ ایڈوائس ہے، نصیحت ہے، صلاح ہے. ٹائپ 3 پلیز ہیلپ می، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے ریکویسٹ، درخواست. ٹائپ 4 لیٹ اس پلے کرکٹ، یہ ہمارے پاس ہے تجویز، سجیشن. اچھا، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ٹائپ کو کس طرح انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے. آپ نے رپورٹنگ وربس کو جملے کی سینس کی مناسبت سے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں. آپ نے رپورٹنگ وربس کو جملے کی سینس کی مناسبت سے چینج کرنا ہے. رپورٹڈ اسپیچ کے ورب سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. رپورٹڈ اسپیچ کے ورب سے پہلے ٹو لگایا جاتا ہے. اچھا، اگر ٹائپ 1 کا جملہ ہو، یعنی جملہ میں کمانڈ ہو، تو رپورٹنگ ورب کے سے ٹو کو آرڈرڈ میں چینج کریں. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں کمانڈ ہے تو کمانڈ کو ہم نے آرڈر میں چینج کرنا ہے. جس طرح کہ یہ جملہ آپ دیکھیں، مائی ٹیچر سیڈ ٹو می اوپن دا ڈور، تو اس میں آرڈر ہے، لہٰذا اس کو ہم اس طرح چینج کریں گے، مائی ٹیچر آرڈرڈ می ٹو اوپن دا ڈور. اس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹو کا لفظ لگانا ہے رپورٹڈ اسپیچ کے ورب سے پہلے، یعنی اوپن یہ ورب ہے اور اس سے پہلے ہم نے ٹو کا لفظ لگا لیا ہے. مائی ٹیچر آرڈرڈ می ٹو اوپن دا ڈور. نیکسٹ سینٹینس ہے، دا پولیس آفیسر سیڈ ٹو ہم کم ہیئر، دا پولیس آفیسر آرڈرڈ ہم ٹو گو دیئر. ٹھیک ہے، جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ کم کو ہم گو میں چینج کریں گے اور ہیئر کو ہم دیر میں چینج کریں گے. اچھا جی، اب بڑھتے ہیں نمبر نیکسٹ ٹائپ 2. اگر ٹائپ 2 کا جملہ ہو، یعنی جملہ میں ایڈوائز ہو، تو رپورٹنگ ورب کے سیڈ ٹو کو ایڈوائز میں چینج کریں. ٹھیک ہے، رپورٹنگ ورب کے سیڈ ٹو کو پھر ہم نے ایڈوائزڈ میں چینج کرنا ہے. مثلا علی سیڈ ٹو می ورک ہارڈ. اب یہ ورک ہارڈ یعنی محنت کرو، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے، لہٰذا ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، علی ایڈوائزڈ می ٹو ورک ہارڈ. اس طریقے سے نیکسٹ جملہ ہے، ہی سیڈ ٹو می اسپیک دا ٹروتھ، ہی ایڈوائزڈ می ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اچھا، ٹائپ 3 اگر ٹائپ 3 کا جملہ ہو، یعنی جملہ کے اندر ریکویسٹ ہو، تو رپورٹنگ ورب کے سیڈ ٹو کو ہم نے ریکویسٹڈ میں چینج کرنا ہے. مثلا دا اولڈ وومن سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می، تو اس کے اندر پلیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریکویسٹ ہے. اب اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو ہم سیڈ ٹو کو ریکویسٹڈ میں چینج کریں گے. جس طرح کہ یہ دا اولڈ وومن ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہر. اچھا، ایک اور مثال آپ دیکھیں، شی سیڈ ٹو می پلیز گیو می منی، تو یہ بن جائے گا شی ریکویسٹڈ می ٹو گیو ہر منی.
اس میں پلیز اور کائنڈلی وغیرہ جیسے الفاظ اگر آ جائیں تو وہ نہیں لکھے جاتے. اچھا نمبر 4، اگر ٹائپ 4 کا جملہ ہو یعنی جملہ کے اندر سجیشن ہو تو رپورٹنگ ورب کے سیٹ ٹو کو سجیسٹڈ ٹو میں چینج کریں. ٹھیک ہے، سجیسٹڈ ٹو میں ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. اور 2 اور باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک یہ کہ رپورٹڈ اسپیچ میں موجود ورب سے پہلے شوڈ کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس میں دیٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی باقی جو ٹائپس ہم نے پڑھے اس میں دیٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس میں دیٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. مثلا he said to me let us play hockey، تو یہ بن جائے گا he suggested to me that we should play hockey. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ said to چینج ہو گیا suggested to میں، کیونکہ اس رپورٹڈ اسپیچ کے اندر لیٹس کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تجویز ہے. اچھا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے اس کے اندر دیٹ کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو دیٹ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. اس طریقے سے میں نے یہ کہا تھا کہ ورب سے پہلے شوڈ کا استعمال کیا جائے گا، تو شوڈ کا استعمال بھی کیا گیا ہے. اچھا اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ تھرڈ پرسن ہو، اس میں تو سنٹینس نمبر فرسٹ میں تو سیکنڈ پرسن ہے، اگر تھرڈ پرسن ہو تو پھر دے کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جس طرح کہ یہ جملہ ہے he said to his friend let us buy the book، تو یہ بن جائے گا he suggested to his friend that they should buy the book. اچھا یہ تو ہو گئے 4 ٹائپس. ان تمام کے علاوہ بعض اوقات نیگیٹو جملہ بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ یہ جملہ ہے my uncle said to me do not waste your time. do not waste your time کیا ہے؟ یہ ایک نیگیٹو سنٹینس ہے. اس قسم کے جملوں کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے وقت فاربیڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ناٹ کا لفظ نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ فاربیڈ کے معنی ہے منع کرنا، تو یہ پہلے سے نیگیٹو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس میں ناٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. اور ساتھ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ورب سے پہلے لفظ ٹو کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی ٹو لگایا جاتا ہے. یہ جملہ اس کو اگر ہم چینج کریں تو یہ بن جائے گا my uncle forbade me to waste my time. اچھا بعض اوقات سنس کو دیکھ کر ordered کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ordered کا لفظ استعمال کر کے ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی forbade میں ہم اضافہ نہیں کرتے ناٹ کا، لیکن اگر سنس وہ دے رہا ہے ordered کا تو پھر اس میں ہم ناٹ کا استعمال ضرور کریں گے. جیسا کہ یہ جملہ دیکھیں the principal said to him do not sit here. تو اب پرنسپل کی بات ہو رہی ہے، تو پرنسپل چونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم ordered کا لفظ استعمال کریں گے. سنس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ordered کا لفظ استعمال کریں، تو یہ جملہ بن جائے گا the principal ordered him not to sit there. ٹھیک ہے، here جو ہے وہ there میں چینج ہو جائے گا اور not کا لفظ بھی اس کے اندر استعمال ہوگا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.